السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ پی ٹی آئی کے سابق رہنماؤں کی جیل میں شاہ محمود قریشی سے ملاقات ہوئی ہے اور پارٹی چھوڑنے پر آمادہ کرنے کی کوشش بھی کی ہے انہوں نے۔ جو پارٹی چھوڑ چکے ہیں رہنما، ان کا کہنا ہے کہ 25 کروڑ عوام کو نواز شریف اور آصف علی زرداری کے سہارے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس حکومت کو اپوزیشن کے بغیر ایسے کھلا نہیں چھوڑا جا سکتا، کیونکہ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض جو ہیں وہ ظاہر حکومتی کے بہت قریب بھی ہیں اور پی ٹی آئی میں تھے اور پھر پارٹی چینج کی اور وہاں چلے گئے۔ ملاقات کرنے والوں میں فواد چودھری صاحب کے علاوہ عامر کیانی صاحب ہیں، عمران اسماعیل، محمود مولوی وغیرہ شامل ہیں، اور انہوں نے ظاہر ایک بات کی ہے جا کر شاہ محمود قریشی صاحب سے کہ وہ بھی ہماری طرح پارٹی چھوڑیں، ایک نیا گروپ تشکیل دیا جائے۔ ابھی جہانگیر ترین صاحب کی چھتری تلے ہی سب کچھ ہوگا، یا پھر نیا کوئی سیاسی محاذ بن رہا ہے یا نیا کوئی دھڑا بنے گا۔ اور فواد چودھری صاحب نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ پی ٹی آئی جو چھوڑ کر گئے ہیں رہنما، وہ آپس میں رابطے میں بھی ہیں اور مذاکرات کر رہے ہیں کہ کیا لائحہ عمل اپنایا جائے، کیونکہ آج کے اس بیان سے یہ 4-5 لوگ جو آپس میں ملے ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب سے جا کر جنہوں نے ملاقات کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح فواد چودھری صاحب نے نواز شریف اور آصف علی زرداری کا نام لیا ہے، تو یہ کم از کم وہاں تو شامل نہیں ہو رہے، کیونکہ انہوں نے کہا جی 25 کروڑ عوام کو نواز شریف یا آصف علی زرداری صاحب کے سہارے پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو فواد چودھری، عامر کیانی، عمران اسماعیل، محمود مولوی، یہ وہ لوگ ہیں پی ٹی آئی کے سینئر لوگ جو اب پارٹی چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ وجہ کوئی بھی رہی ہو، 9 مئی ہو یا کچھ اور وجوہات ہوں، انہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے اور اب یہ دیکھتے ہیں کہاں جائیں گے، کیونکہ کاف لیگ کے دروازے بھی کھلے ہیں اور دوسرے جہانگیر خان ترین جو ہیں وہ بڑے سرگرم ہیں اور ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جلد وہ پارٹی کے اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کیونکہ ان کا بھی دعویٰ یہ ہے کہ 40 سے 50 لوگ ان کے رابطے میں ہیں، جس میں ایم این ایز اور ایم پی اے بھی شامل ہیں، لیکن زیادہ تر الیکٹیبلز لوگ ہیں جو مسلسل یہی ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کہ کبھی وہ پیپلز پارٹی میں ہوتے ہیں، کبھی نون لیگ میں، اور لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ وہ سب پی ٹی آئی جوائن کر لی تھی یا گھیر کر لائے گئے تھے یا شامل کرایا گیا تھا یا خود سے آئے تھے، لیکن یہ کسی بھی پارٹی میں مستقل طور پر نہیں ہوا کرتے۔ اور اب 9 مئی کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد عمران خان کو چھوڑنے والوں میں یہ جو جن کا ہم الیکٹیبلز کہتے ہیں یہ سارے فہرست ہے۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیے کہ پاکستان اس وقت جو ہے معاشی طور پر بہت سارے مسائل میں گھرا ہوا ہے، اور پاکستان کا جو آئی ایم ایف کے حوالے سے جو پروگرام ہے قرض کے حوالے سے، اس مکمل کیے بغیر ختم ہونے کا بھی خدشہ پیدا ہو گیا ہے، گو کہ گزشتہ روز وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے فون کیا تھا اور آئی ایم ایف کے سربراہ کو ان سے بات ہوئی تھی اور کہا تھا کہ جائزہ اجلاس جو ہے اقتصادی جائزہ اجلاس کے بعد آئی ایم ایف سے پاکستان کے حوالے سے وہ قرض کی ایک قسط پاکستان کو ملنی ہے $1 ارب کی، وہ جاری کی جائے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جی ہمارا جو بجٹ ہے جون کا، اور ہدایت بھی کی تھی انہوں نے کہ وزارت خزانہ آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر بجٹ بنائے، کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ اگر مل کر بجٹ بنتا ہے تو پھر بہت مشکل ہوگا کہ عوام کو یہ ریلیف دیا جا سکے، کیونکہ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا تھا یہ حکومت اب تک ریلیف نہیں دے سکی، تو شاید رشیا سے جو تیل لیا جائے گا اس میں کچھ سبسڈی یا وہ قیمتیں کم ہو جائیں گی، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا ہے۔ اب ایسا نہیں ہوا کیونکہ یہ کہہ کر مصدق ملک صاحب نے پانی پھیر دیا کہ جناب رشیا سے جو تیل آئے گا اس میں ہم قیمتیں کم نہیں کر سکتے، تو یہ بہت بڑی ایک بات ہے، لیکن ہو سکتا ہے اگلے 1-2 دن میں آپ دیکھیں گے کہ قیمتیں کم کر دی جائیں پیٹرول کی، کیونکہ عالمی منڈی میں جو قیمتیں گری ہیں اس کا فائدہ براہ راست عوام کو اب تک نہیں ہوا ہے۔ اچھا، جبکہ دوسری طرف یہ دیکھ لیے کہ ایک خبر تھی جو گزشتہ چند دن سے بہت زیادہ سرکولیٹ ہو رہی تھی، وہ عمران خان اور صدر عارف علوی صاحب کے درمیان کہا جا رہا تھا رابطے منقطع ہو گئے ہیں اور شاید کسی قسم کی ناراضگی ہے جس کی وجہ سے ان کا آپس میں تعلق ختم ہو گیا ہے، ناراضگی بڑھ چکی ہے۔ لیکن آج عمران خان جب عدالت میں پیش ہوئے تو وہاں غیر رسمی گفتگو کی صحافیوں سے بھی، اور میڈیا نمائندگان وہاں موجود تھے، تو وہاں عمران خان نے تردید کی ہے ناراضگی کی خبروں کی، اور ظاہر یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی اگر اس کا مطلب ہے اب بھی عارف علوی اور عمران خان دونوں رابطے میں بھی ہیں، اور چونکہ عارف علوی صاحب سہولت کار کے طور پر کام کر رہے تھے عمران خان کے حوالے سے، انہوں نے بڑی کوششیں کی مذاکرات کرانے کی بھی اور اس بحران سے نکلنے کی بھی، لیکن جو 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس کی تو ظاہر ہے کوئی بھی شخص اس پہ بات اگر کریں گے آپ تو پھر یہی کہے گا ہر شخص، اور کہنا بھی چاہیے کہ جناب جو لوگ ملوث ہیں 9 مئی کے اس ثانیے میں سب کو سزا ہونی چاہیے آئین اور قانون کے مطابق۔ اب اس پہ مقدمات بھی چلیں گے، آرمی ایکٹ کے تحت بھی عدالتیں قائم کی گئی ہیں۔ نور الحسن تنویر صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔
بہت شکریہ سر. کیا کہیں گے کہ آج خاص طور پر یہ جو انکشاف ہوا کہ پاکستان کا IMF قرض جو پروگرام ہے مکمل ہوئے بغیر ہی ختم ہونے کا جو خدشہ پیدا ہو گیا ہے، اس حوالے سے کیا ہوگا؟ اور دوسری طرف عمران خان کے حوالے سے بھی ہم پوچھیں گے کہ جناب عارف علوی سے ناراضگی خبروں کی جو انہوں نے تردید کی ہے تو اس پر کیا ہو سکتا ہے؟ جبکہ شیخ رشید صاحب بڑے دن ہو گئے، شیخ رشید صاحب آپ کو نظر نہیں آئیں گے میڈیا خاص طور پر، ورنہ تو شام کے جو پروگرامز ہیں شیخ رشید صاحب کے بغیر نامکمل ہوا کرتے تھے. لیکن اب چونکہ ان کی بات آج انہوں نے میڈیا کے ذریعے مسلسل ریکارڈ کر کے پیغامات بھیج رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر میں چابا بھی پڑا ہے، گھر کو توڑا جا رہا ہے، تو یہ درست نہیں ہے. اور آج تو انہوں نے بلکہ اس سے بھی آگے جا کر بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوں. نور حسن تنویر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، نون لیگ کے سینئر رہنما، بہت شکریہ. کیا کہیں گے؟ اچھا جی، القادر ٹرسٹ کے حوالے سے شیخ رشید صاحب نے یہ کہا ہے کہ جھوٹی گواہی دینے کے بجائے موت کو ترجیح دوں گا. یہ شیخ رشید صاحب کے اوپر اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ پریشر ہے اس وقت. القادر ٹرسٹ کیس میں جھوٹی گواہی دینے کے بجائے میں موت کو ترجیح دوں گا، یہ کہنا ہے شیخ رشید احمد کا. اور پھر چودھری شجاعت صاحب سینئر سیاستدان ہیں پاکستان کے، انہوں نے بھی آج ایک بیان داغ دیا ہے، اور کاف لیگ میں بہت سارے لوگ شامل ہو رہے ہیں. چودھری سرور اور تنویر الیاس سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ بھی پارٹی جوائن کرنے والے ہیں. اور انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ کچھ لوگوں کی انا ضد پاکستان سے بھی بڑی ہو گئی ہے. یہ ظاہر ہے ایک مدبر سیاستدان ہیں، پاکستان کے پرانے سیاستدان ہیں، یہ بھی جوڑ توڑ کے بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں، اور ان کا ایک کہنا بالکل درست ہے. کچھ سیاستدان واقعی بہت ضد اور انا پرستی کا شکار ہیں، اور وہ پاکستان سے بھی بڑی ان کی ضد اور انا ہو چکی ہے. اور پاکستان کو آگے بڑھانا ہے تو ان سب کو ساتھ چلنا بھی ہوگا. اور آپ ظاہر مذاکرات کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی کہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی مذاکرات نہیں ہوئے تھے. مذاکرات کے 3 ادوار ضرور ہوئے لیکن کامیاب نہیں ہوئے تھے. ایک بار پھر عمران خان صاحب نے 7 رکنی کمیٹی ایک بنا دی اور کہا گیا کہ جی یہ 7 رکنی کمیٹی ہے، حکومت ان سے مذاکرات کر لے. اور انہوں نے صاف طور پہ یہ کہا تھا صرف مجھے اس بات پر قائل کر لیا جائے کہ اکتوبر میں الیکشن اگر ہوتے ہیں تو اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے. تو انہوں نے کمیٹی بنا دی لیکن حکومت کی طرف سے منع کر دیا گیا. پہلے احسن اقبال صاحب، اس کے بعد خواجہ آصف صاحب، اور گزشتہ روز وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے بھی منع کر دیا کہ جلاؤ گہراؤ کرنے والے شرپسندوں سے اور ایسے لوگوں سے مذاکرات ہرگز نہیں ہو سکتے. علی طاہر صاحب، بیرسٹر علی طاہر ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر. کیا کہیں گے؟ آج یہ بھی بڑی اہم خبر آئی کہ جی آڈیو لیکس کمیشن نے بھی سپریم کورٹ کے بینچ پر اعتراض اٹھا دیا ہے. اچھا، ایک تو یہ، دوسری بات علی طاہر صاحب ریویو ججمنٹس کے حوالے سے جو ایکٹ سامنے آیا ہے اس حوالے سے تارڑ صاحب وزیر قانون ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب یا ترین صاحب کو فائدہ نہیں ہو سکتا، لیکن وزیر قانون تو فرما رہے ہیں، اور خاص طور وزیر داخلہ انہوں نے تو یہ کہا کہ جس سے فائدہ بھی ہوگا اور یہ اپیل کا حق دوبارہ ان کو مل گیا ہے. اس معاملے کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جی علی طاہر صاحب. جی بیرسٹر صاحب. اچھا جی، اب بیرسٹر صاحب سے غالباً لائن ڈسکنیکٹ ہوئی ہے، دوبارہ ہم پوچھیں گے کیونکہ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں. آڈیو لیکس کے حوالے سے کمیشن نے سپریم کورٹ کے بینچ پر جو اعتراض اٹھا دیا اس پر بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اور اس پر دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، جہانگیر ترین صاحب کو کتنا، کہ دونوں کو نااہلی دائرے. اس پہ ہماری بات ہوئی تھی سپریم کورٹ بار کے سابق صدر یاسر آزاد صاحب سے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جنہیں آئین اور قانون میں خاص طور پر انہوں نے کہا تھا جی آئین میں کہیں نہیں لکھا تا حیات نااہلی کا لفظ استعمال نہیں ہوا، اور پھر انہوں نے مختلف حوالہ جات بھی دیے. تو وہ سمجھتے ہیں یہ غلط ہوئی تھی اور اس پر نواز شریف صاحب کو چانس ملنا چاہیے، اور دوبارہ ایک نظر ثانی کی اپیل کی جائے گی. اور لگتا یہ ہے کہ نظر ثانی کی اپیل میں ان کو یہ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو اور جہانگیر ترین کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا اور نااہلی ان کی ختم ہو جائے گی، کیونکہ آئین میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں. جبکہ 90 روز کے الیکشن پر بھی. نور حسن تنویر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ چوہدری صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سر اگر آواز آ رہی ہے، میرا سوال سن لیا آپ نے؟
اچھا جی، پی ٹی آئی اس کے علاوہ ایک بڑی اہم خبر پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی کے جو بلدیاتی نمائندے ہیں سندھ میں، حافظ نعیم الرحمان بار بار یہ کہہ چکے کہ جی چونکہ پی ٹی آئی نے ہماری حمایت کا یقین دلایا ہے اور اعلان بھی کر دیا تھا، گو کہ اعلان جو کیا تھا اور گئے تھے حافظ نعیم الرحمان صاحب کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں، اس میں تو اعلان کیا تھا آپ نور الحسن صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ٹوٹ ٹوٹ کے آ رہی ہے سر آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں آ رہی، ٹوٹ ٹوٹ کے آ رہی ہے. اچھا واٹس ایپ نہیں چلے گا اس کے اوپر، نارمل کال کریں. اچھا جی ٹھیک ہے جی، آواز نہیں آ رہی پروڈیوسر صاحب، آواز نہیں آ رہی ان کو. میں موٹر وے کے اوپر ہوں، موٹر وے کے اوپر ہوں. جی میں نے ٹھیک آپ کو پہلے ٹھیک ہے بتایا ٹھیک ہے تھا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے. نور الحسن تنویر صاحب کی ظاہر آواز کا ایشو ہے جی، ٹھیک ہے. اور بیسی صاحب کو دیکھتے ہیں جی، بیسی صاحب کو لے لیجیے لائن پر، ان سے ہم بات کرتے ہیں آڈیو کمیشن کے حوالے سے. اور آڈیو کمیشن کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس پر بات کریں گے. شیخ رشید صاحب کا بیان تو خاص طور پر صاف چلتا ہے اس سے کہ جی بہت زیادہ دباؤ میں ہیں وہ اس وقت، جس طرح کہ انہوں نے بیان دیا اور کہا کہ میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوں، القادر ٹرسٹ میں جھوٹی گواہی دینے کے بجائے موت کو ترجیح دوں گا. اور اس سے یہ لگتا ہے کہ ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے وعدہ معاف گواہ بننے کا، کیونکہ شیخ رشید صاحب کا جو بیان ہے اس میں انہوں نے کہا جی جھوٹی گواہی دینے کے بجائے، اس کا مطلب جھوٹی گواہی دینے کے حوالے سے اور ان کو ظاہر تیار کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح سے وہ گواہی کے لیے تیار ہو جائیں. القادر ٹرسٹ کیس بہت اہم ہے اور اس میں خاص طور فیصل واوڈہ صاحب نے تو بہت سارے لوگوں کا یہاں نام لیا ہے. چوہی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. چوہی صاحب کیا کہیں گے اس وقت کے موجودہ سیاسی صورتحال میں نکلنے کا کیا راستہ ہے سر؟ الیکشن کرا دیے جائیں یا اکتوبر تک انتظار کیا جائے؟ دیکھیں موجودہ صورتحال سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن لوگوں نے 9 مئی کو جو جرم کیا ہے، جو انہوں نے ہماری قومی جو املاک ہیں ان کو تباہ کیا ہے، جن لوگوں نے موٹر وے سوات کا گیٹ چلایا ہے، جن لوگوں نے جناح ہاؤس کے اندر جا کے جلاؤ گراؤ کیا ہے، جن لوگوں نے مانومنٹس جو ہیں وہ ہمارے شہدائے کرام کے، میجر عزیز بھٹی کے، شیر خان کے اور باقی جو انہوں نے توڑے ہیں، جب تک آپ ان کو سزا نہیں دیں گے، کوئی اور آئندہ آنے والا جو الیکشن ہے اس میں یہ طے نہیں کریں گے کہ جو الیکشن کے ریزلٹس ہیں کل کلاں کو اس کے اوپر کوئی روڑا نہیں ڈالے گا، اور 5 سال اس حکومت کو جو بھی منتخب ہو اس کو چلنے دیا جائے گا، اس وقت تک الیکشن کروانے کا کوئی فائدہ نہیں. جو انسٹیبلٹی ہے وہ باقاعدہ طور کے اوپر اس کو ملک کو جو ہے وہ ایک ایسی کیفیت میں ڈالا گیا ہے جان بوجھ کے. کاش کہ جب پاکستان قومی اسمبلی میں جب عمران خان کی حکومت عدم اعتماد اس کے خلاف پاس ہو گیا تھا تو وہ جتنے اس کے پاس 130 140 لوگ تھے اس کے ساتھ وہ اپوزیشن میں بیٹھتے اور باہر بھی اس کے ساتھ جو ہے نا وہ احتجاج کرتے، جو کچھ مرضی کرتے، اور قوم صوبائی اسمبلیاں جو ہیں دونوں وہ قائم رہتی، عوام کے جو منتخب نمائندے ہیں صوبائی سطح کے اوپر وہ کام کرتے رہتے اور ملک کو انسٹیبلٹی کی طرف نہ دھکیلا جاتا. تو کاش ایسے نہ کیا جاتا تو آج حالات بہتری کی طرف جاتے. تو آپ یہ سمجھتے جو ہیں ہے وہ میں نہ مانوں کی پالیسی کے اوپر گامزن ہے. ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم جو ہے وہ جی ایچ او پہ جائیں گے، ہم جو ہے وہ کور کمانڈر کے گھر جائیں گے، ہم جو ہے قومی املاک کو نقصان پہنچائیں گے. انہوں نے پلان کر کے یہ کام کیا. سر یہ بات درست ہے آپ کی، پلان کر کے سازش کی گئی اور جو لوگ ملوث ہیں ان کو قرار باقی کی سزا دی جائے. اچھا جی، رابطے کا ایشو ہے چونکہ چوہی صاحب جو ہیں وہ موٹر وے پر ہے، سفر کر رہے ہیں. چلیں جی دوبارہ کوشش کرتے ہیں، لیکن جو انہوں نے کہا بات درست ہے کہ پہلے ان کو سزائیں، ظاہر ہے اس وقت جو بات کر رہے تھے چوہی صاحب، سزائیں تو دینا بھی حکومت کا ہی کام ہے. عدالتوں ظاہر ایویڈنس حکومت نے دینے ہیں، ایویڈنس پیش کرنے عدالتوں میں، اور پھر جس طرح آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں، جس طرح
عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس پر بالکل آئینی اور قانونی طور پر کارروائی ہونی چاہیے، قرار واقعی کی سزائیں ملنی چاہیے، لیکن بات پھر سوال وہی رہے گا کہ یہ سزائیں ظاہر عدالت نے دینی ہیں، حکومت نے ایویڈنس پیش کرنے ہیں، یہ تو ہو جائے گا اور ہونا چاہیے، لیکن اس موجودہ بحران سے نکلنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ صرف سزائیں دینے کے بعد اس کے انتظار میں ہم بیٹھے رہیں کہ جی ایویڈنس حکومت دے رہی ہے، سزائیں ہوں گی، اس کے بعد الیکشن کی طرف جائیں گے؟ ظاہر یہ پروسیس چلتا رہے گا عدالت کا۔ ملک کو بھی چلانا ہے آپ نے، معیشت کو بھی بہتر کرنا ہے، اور پھر وہی بات کہ جناب سیاسی بحران یا سیاسی عدم استحکام جب تک رہے گا تب تک معاشی عدم استحکام بھی رہے گا۔ تو اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور اس حوالے سے گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے؟ بظاہر تو اس طرح کے اقدامات ہمیں نظر نہیں آ رہے، اور چونکہ اقدامات جب تک نہیں ہوں گے جب تک تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا نور الحسن صاحب، یہ بات تو آپ نے درست کی کہ سزائیں ہونی چاہیے، آپ گورنمنٹ ایویڈنس دے گی، عدالتیں سزائیں دیں گی، ایک طرف تو یہ چلتا رہے گا سلسلہ ہونا چاہیے، سزائیں ہونی چاہیے، لیکن ملک جو معاشی طور پر بالکل کنگال ہو چکا ہے، تو اس کے لیے آپ نہیں سمجھتے؟ ہمیں معاشی طور پر جو حکومت کا ٹائم ہے اگست تک جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد کیئر ٹیکر حکومت بنے گی اور وہ انتخاب کروائے، دیٹس اٹ۔ اچھا اس میں نہیں تو اس میں چوہدری صاحب اس میں آپ کو پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے انتخابات میں، یا پابندی کی طرف جائے گی معاملہ؟ نہیں، میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ بھئی پی ٹی آئی کے وہ لوگ جن لوگوں نے یہ جرم کیا ہے، دیکھیں آج بھی عمران خان کسی بیرونی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے مجھے گرفتار کیا، اس کا رد عمل آنا تھا۔ کوئی رد عمل آپ اس طرح نہیں کر سکتے تھے کہ بھی آپ جہاں پہ مرضی جائیں پرامن رہیں، آپ وہاں پہ احتجاج کریں، اپنی اسٹرینتھ شو کریں، آپ وہاں پہ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ بندہ اکٹھا کریں اور احتجاج کریں، اپنے لیڈر کے حق میں بولے، 100 دفعہ کریں۔ ہم نے تحریک نجات چلائی، تحریک پی ڈی ایم کے ذریعے تحریک چلائی، اور اب آپ اس بات کے گواہ ہیں، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ نواز شریف نے پچھلے دنوں 2018 میں جو تحریک وہاں سے وہ مہنگائی مارچ شروع کیا تھا، مہنگائی کے خلاف مارچ کیا تھا، ایک جملہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹا۔ آپ یہ لوگ کرتے، احتجاج کرتے، ضرور کرتے، کٹھے ہوتے، اور اس کے لیے جو مرضی اپنی طاقت کا اظہار کریں، لیکن بلوائیوں کی طرح اندر گھس کے اور وہ چلاؤ گراؤ کرنا، اپنی عمارتوں کو جلانا، اپنے جو ہے نا ٹول پلازا کو جلانا، یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ کہاں کی جو ہے نا وہ یہ درست ہے، یہ بات درست ہے سر، یہ بات درست ہے، لیکن اب یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اکتوبر میں یا نومبر میں انتخابات ہوتے ہیں تو نومبر میں انتخابات ہونے چاہیے۔ ہم کہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق انتخابات ہونے چاہیے۔ آپ کے پاس بہت وقت ہے، آپ 1 مہینے میں، آج کل تو ایویڈنس آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے سامنے ہے سارا کچھ۔ اچھا نہیں، میں جو صاحب یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے، یہ تمام باتیں جو کی آپ نے بالکل درست ہے، آئین اور قانون کے تحت سزائیں ان کو ملنی چاہیے اور ملیں گی بھی۔ الیکشن میں جب آپ کی پارٹی جائے گی تو سر ان کے پاس کیا ایسی چیزیں ہوں گی بتانے کو عوام کو کہ جی ہم نے آپ کے لیے یہ کر دیا اس لیے ہمیں ووٹ دیجیے گا، یا صرف یہ بتائیں گے آپ کے 9 مئی کا واقعہ ہوا اور ہم نے سزائیں دی؟ ہمارے پاس بتانے کے لیے ابھی بہت کچھ ہے الحمدللہ۔ آپ یہ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ اعلان کر رہا تھا عمران خان کہ پاکستان سری لنکا بن رہا ہے، پاکستان پر دیوالیہ ہو رہا ہے۔ آپ کے سامنے ہے، ابھی تک آئی ایم ایف جو ہے اس سے اس نے جھگڑا شروع کیا آئی ایم ایف کے ساتھ، آئی ایم ایف کو انہوں نے مجبور کیا کہ آپ کی بات نہ مانی اور نہ سنی جائے۔ اس کے باوجود آپ سامنے ہیں، آپ کے سامنے ہے، ہمارے پاس آئی ایم ایف نے پیسے نہیں دیے، الحمدللہ اسٹیبلٹی آ رہی ہے، پیٹرول بہت مہنگا جو ہے نا وہ ہو گیا تھا، وہ کم ہوا ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو رشیا کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے وہاں سے جو آ رہا ہے اور کم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، تو پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر یہ ہے کہ
باوجود کہ اتنی مشکل حالات ہیں، اس کے باوجود لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کام جو ہے سر یہ اس میں دیکھیے، جب آپ یہ بتائیں گے کہ عمران خان صاحب جب گئے تو وہ کہہ رہے تھے دیوالیہ ہو جائے گا، 17 ارب ڈالر وہ چھوڑ کر گئے تھے، تو آپ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ اب کتنے ڈالر آپ کے اکاؤنٹ میں ہیں، تو آپ کیا بتاؤ گے؟ 5 6 7 ارب آپ کے سامنے ہے اس وقت انہوں نے کتنے جو ہے وہ کوئی پلس جو ہے وہ انہوں نے پیمنٹس دی ہیں، اور یہ اس قسم میں جو سوالات ہوتے ہیں آپ کو بھی چاہیے کہ ہر بندے سے صرف ہمیں پوائنٹ سکور نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اورینٹڈ ہونا چاہیے، ہمیں رزلٹ کے مطابق چلنا چاہیے۔ اچھا سر، ایک پوائنٹ تو یہ آ گیا، یہ چلیں جی، الیکشن میں یہ پوائنٹ تو آپ کو آ گیا جی، دیوالیہ ہونے جا رہا تھا، ہم نے دیوالیہ نہیں ہونے دیا۔ اس کے علاوہ سر کیا کیا قوم کے لیے؟ مہنگائی، غربت، بے روزگاری ختم کرنے کے لیے 14-15 ماہ میں کیا کیا؟ مہنگائی، بے روزگاری پچھلے 75 سال سے آپ دیکھ لیں، تمام حکومتیں اس میں کوشش کر رہی ہیں اور تمام حکومتیں کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا، تو ہم کو اسٹیبلٹی آنے دیں گے تو پھر ہے نا اس شخص میں جو ہے اس پہ آپ اس میں کوئی ایک سفر ایڈ نہیں کرتے کہ اس میں جو ہے جیسے ہی وہ اترا ہے پہلے کہتا تھا کہ میں انتخاب نہیں کرواؤں گا، ہم کہتے تھے انتخابات کرواؤ، کہتا تھا نہیں تمہیں اعتماد لے کے آؤ، جب وہ تمہیں اعتماد آ گئی اور پاس ہو گئی تو اس وقت جو ہے وہ پہلے اس کے اوپر نہیں کروا رہا تھا، اپنا ووٹنگ نہیں کروا رہا۔ اچھا نہیں، یہ تو نہیں چودھری صاحب، یہ تو پھر اس کے بعد اس کو ریزائن کر کے باہر نکلایا۔ چودھری صاحب کوئی انسانوں والی بات تو کوئی نہیں، کوئی لیڈروں والی بات تو کوئی نہیں ہے نا بھائی۔ نہیں وہ بات ٹھیک ہے، آپ لوگ تو ظاہر پرانے سیاسی کارکن ہیں، رہنما ہیں، تو آپ بتائیں، آپ لوگ پہلے تو انتخابات چاہ رہے تھے، پھر اب وہ کہہ رہے ہیں انتخابات کرا لو، تو اب آپ دیکھیں میری بات، ہم اصول کے مطابق چلتے ہیں۔ سر یہ کون سا اصول تھا چودھری صاحب؟ 5 سال آپ کہہ رہے ہیں جی، 5 سال پورے کرنے چاہیے کسی بھی، تو آپ کیوں کہہ رہے تھے کہ انتخابات کرا لیں؟ کیسے آپ نے اس لیے کروا لیں، کہہ رہے تھے میری بات سنیں کہ ہم نے احتجاج کیا، نہیں ہوئے، گھروں کو چلے گئے، ہم نے اس کی طرح ایسے تو نہیں کیا کہ نہیں ریزائن دے کے باہر آ جائیں۔ تو اس کا مطلب ہے اس کا مطلب مطالبہ چودھری صاحب، اس کا مطلب مطالبہ غلط تھا، قبل از وقت انتخابات کرانا چاہ رہے تھے، مطالبہ غلط تھا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ عمران خان کا 100% غلط تھا، تو جب اس کے پاس ٹائم تھا نا، وہ تو وزیر اعظم پاکستان تھا، جب اس کے بعد میں اعتماد آ گئی اس سے پہلے اس کے پاس ٹائم تھا، اس نے نہیں کروایا، جب اس کے بعد میں اعتماد اپنا پاس ہو گئی ہے تب وہ بات کر رہا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ تب وہ کہہ رہا ہے میں الیکشن کروا لوں گی۔ اچھا، آپ لوگ مطالبہ کر رہے تھے، مطلب آپ لوگ مطالبہ کر رہے تھے قبل از وقت الیکشن کا، درست تھا، اب اگر عمران خان کر رہا ہے تو غلط ہے؟ نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ ترجمہ غلط کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب عمران خان خود تھا، حکمران تھا تو انتخابات کرواتا، ہم ان سے انتخاب، جب وہ قومی اسمبلی میں ہار گیا، حکومت اسی ختم ہو گئی، تب مانگ رہا ہے، وہ بے ایمانی کر رہا ہے۔ جب وہ آپ گیم ہار جائیں تو آپ کے باندھ جائیں، کہتا تھا کہ میں 3 وکٹیں ایک گیم سے وکٹیں لینے کی بجائے۔ چودھری صاحب، یہ 9 مئی کو جو واقعہ ہوا اس کے بعد آپ لوگ بطور ایک سیاسی کارکن کے سمجھتے ہیں کہ عمران خان پر بھی پابندی ہو، ان کی پارٹی پر بھی پابندی ہو؟ میں کہتا ہوں یہ عمران خان جو ہے ایک فتنہ ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ انتشاری ہے، یہ پاکستان کو جو ہے نا وہ اسٹیبل نہیں ہونے دینا چاہتا، یہ پاکستان کا دشمن ہے، یہ بیرونی جو طاقتیں ہیں ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، پاکستان کو ڈسٹیبلائز کر رہا ہے۔ سر یہ بیرونی، دیکھیں یہودی ایجنٹ بہت عرصے سے ہم سن رہے ہیں، میں یہودی ایجنٹ نہیں کہہ رہا، میں ان کو ایسی بات نہیں کہہ رہا، لیکن میں اتنا پتا ہے مجھے کہ جو فارم پڑھنے میں اس نے باہر سے بھی اس کے مطابق اس نے اپنے ہاسپٹل میں لگانے کی بجائے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کی۔ آج تک جو پیسے باہر سے دیتا ہے وہ وکیلوں میں تقسیم کرتا ہے، وہ جناب اچھا جو ہے چودھری صاحب دیتا ہے، وہ جناب ٹھیک ہے لوگوں کو دیتا ہے، وہ جناب ہر جگہ پیسہ استعمال کرتا ہے۔ اچھا چودھری صاحب، ہائر کرتا ہے 5000 لوگوں کو اس نے ہائر کیا اپنے پاس۔ آج بھی جو باہر بیٹھے ہوئے تھے وہ افغانستان سے آئے ہوئے اور کے سے لائے ہوئے وہ لڑکے تھے جن کو وہ تنخواہ دیتا ہے۔ بالکل صحیح ہے آپ کی بات، پشاور ریڈیو پہ حملہ کیا، ظاہر GHQ پہ حملہ کیا، جن ہاؤس پہ حملہ کیا، بات درست ہے، اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزائیں ہونی چاہیے۔ اچھا لیکن یہ جو پارٹیاں چھوڑ کر جا رہی، پارٹی چھوڑ کر جو PTI کے لوگ جا رہے ہیں، تو یہ سر کسی دباؤ میں جا رہے ہیں یا خان صاحب کا چہرہ ان کو نظر آ گیا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں،
9 मई के वाकये से पहले कोई नहीं जा रहा था, कोई बंदा ये बात नहीं कर रहा। ये जो जिब्रील आपके साथ पहली दफा बात कर रहा हूँ, और वो ये है कि मैं इन लोगों को सलाम पेश करता हूँ और शाबाश देता हूँ और वेलकम करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। अगर ये सिर्फ एहतजाज होता तो इनको नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि इमरान खान ने वहाँ पे अपने खास लोगों के जरिए इंतजार आग लगवाई है, उनको तबाह और बर्बाद किया। लिहाजा इस बंदे की पार्टी से निकलना चाहिए, और जो निकल रहे हैं वो शहबाज के मुस्तक है। वो जो हमारे पास मुस्लिम जून में नहीं आ रहे, वो किसी और पार्टी में जा रहे हैं, या वो किसी और नई पार्टी में जाएंगे, या जहाँ भी जाए। लेकिन इसके बावजूद मैं उनको शाबाश देता हूँ। अच्छा सर, आप चलें जी, आप मैं समझता हूँ कि तो आज भी इमरान खान को के साथ खड़ा है, और वो इमरान खान की तरह मुस्लिम है। इसका मतलब ये हुआ पाकिस्तान को पाकिस्तान में इंतजार चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि वो लोग जो इस वक्त छोड़ के जा रहे हैं, उन लोगों को शाबाश देनी चाहिए, क्योंकि वो इख्तियार के लिए इमरान खान के साथ थे। जब उन्होंने ये देख लिया कि यार ये इख्तियार की बात तो ठीक है, लेकिन इख्तियार की बजाय ये कोर कमांडर उसमें जाके। सर ये बात सही है। देखिए आप जिनको सलाम पेश कर रहे हैं, जो छोड़कर जा रहे हैं, सर ये पकड़े गए थे 9 मई के बाद, ये बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और घर चले जाते हैं, कुछ नहीं कहा जाता। सर ये इनको पकड़ा इसीलिए था ना, ये मुलव्विस थे, तो ये आराम से बाहर घूम फिर रहे हैं, जमानतें हो रही हैं, जेल से बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। एक बात मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, वो ये है कि अगर किसी ने खुद आग लगाई है, अगर खुद उसने को बलवा किया है, अगर उन बलवाइयों का साथ था और माफी मांगे भी सही, और इमरान को छोड़ के भी जाए, फिर भी कहीं छोड़ना चाहिए, उसको उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। अच्छा इमरान खान तो मैं इस बात का मुतालबा करता। अच्छा जो इमरान को छोड़ के जाना, लेकिन मेरी बात नहीं, मैं एक और सवाल कर रहा हूँ, मैं ये बात नहीं कर रहा, ये बात दुरुस्त है आपकी। मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान कहता है जी मैंने खुद आके तो कहीं भी आग नहीं लगाई, और मैंने खुद आके तो कहीं एहतजाज भी नहीं किया, मैं तो जेल में था। देखिए अगर आप जितने भी एंकर हजरात हैं, इनकी ये जिम्मेदारी है। बहुत सारे टीवी प्रोग्राम में लोग दिखाते हैं इमरान कैद, उसने एक बयान रिकॉर्ड करवाया और उसने कहा कि मैंने जो है वो अगर इन्होंने मुझे पकड़ा तो ये मुझे गलत पकड़ेंगे, और आपने फिर आराम से नहीं बैठना, ये जिहाद है, ये आपने फिर निकलना है। जिस तरह से मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत था। इमरान अगर मर्द है ना, मर्द, उसको कम से कम अपनी बात के। अब ये कहता है कि जो उन्होंने आगे लगाई है वो मेरे साथी नहीं है। इसके क्या इसका भांजा जो है एहसान, वो एडवोकेट, क्या वो नहीं है? उसको किसने कहा कि जी किसी फौजी की वर्दी को तुम लहराओ और मजाक उड़ाओ? गलत किया, ये तरबियत गलत किया सर, बिल्कुल गलत किया। लेकिन उसके लेकिन सर लेकिन उसके वालिद नून लीग में, उनके शौक है। मैं क्यों उसका नाम ले रहा हूँ? इसलिए नाम ले रहा हूँ कि जिस बंदे ने जुर्म किया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अगर मेरी बेटी जो है जुर्म करेगी तो मैं उसको भी सजा दूंगा। हम ये कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम जो है ना वो बात करते हैं इंसाफ की, तो इंसाफ इस तरह से होना चाहिए। जिस नबी के हम मानने वाले हैं उसके मुताबिक हम चले। बिल्कुल सही। इमरान खान हो या कोई हो, क्या हमारे एंकर, हमारे दोस्त, हमारा मीडिया बहुत अच्छा इस वक्त माशाल्लाह जा रहा है, लेकिन क्या जब मियां नवाज शरीफ की हम बात करते थे, क्या हम कहते थे तो नहीं नवाज शरीफ ये कह रहा है, नवाज शरीफ, किसी ने नवाज शरीफ भी नहीं सुनी। अच्छा सर मियां साहब सर आ नहीं रहे। सर मियां साहब माशाल्लाह आप सेहतमंद हैं, उम्रा भी करके आए हैं, सऊदी अरबिया भी आ गए, पाकिस्तान भी आ जाना चाहिए, उनकी अपनी हुकूमत है। पहले आप वो आप माफी मांगे उनसे कि आपने आपके सामने है, और आप मीडिया जो है उसके हक में तहरीक चलाए कि उससे माफी मांगे। सर ये माफी आपने गलत सजा दी, माफी उनको आपको बरी करना चाहिए था। सर माफी मांगेंगे तो आएंगे वो नहीं। अगली बात ना करें ना ऐसे। मैं अर्जी कर रहा हूँ कि मांगनी चाहिए, मैं अगली बात नहीं कर रहा जो आप उसका गलत तर्जुमा कर रहे हैं। नहीं मैं तर्जुमा नहीं कर रहा सर, मैं तो एक नहीं ये भी मेरी बात सुने ताबिर साहब,
یہ بھی ایک طرح سے بےایمانی ہوتی ہے. نہیں سر میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ لوگ میری بات ہو جانے دے آگے. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے خلاف آپ نے مقدمہ بنایا. آپ نے یہ کہا کہ نواز شریف نے منی لانڈرنگ کی ہے. منی لانڈرنگ ثابت نہیں ہوئی. پھر آپ نے کہا کہ جی انہوں نے وہاں پہ بے شہر میں انہوں نے اپارٹمنٹس لیے ہیں. وہ اپارٹمنٹ ثابت نہیں ہوئے. نہ صرف ثابت نہیں ہوئے بلکہ جب آپ نے نیب کے ذریعے وہاں پہ اس کی ملکیت ظاہر کی تو یو کے کی حکومت نے آپ کو 10 ملین پاؤنڈ کا جرمانہ کر دیا. پاکستان کے خزانے کو 10 ملین پاؤنڈ وچ از ایکویلنٹ ٹو ابھی 30 ارب کے قریب بنتا. اس وقت 10 ارب بنا تھا کے قریب. آپ نے جرمانہ کروایا. آپ کا کیس ثابت نہیں ہو سکا. یہ تو یہ تھا کہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ فلاں کے تحت اس کے تحت انہوں نے مقدمہ قائم کیا تھا. کہتے کہ ہم استغاثہ جو ہے وہ اس کے اچھا ویسے ناکام رہا. بات پوری کرنے دے. ناکام رہا ہے. وی آر ریکمینڈنگ کہ نواز شریف کو بری کیا جاتا ہے. بری کرنے کی بجائے آپ نے کہا سر یہ تو اقامے سے میری بات سنیں. پوری بات کرنے دی مجھے. اور اقامہ ہے. اقامے کے اوپر آپ نے اس کو قائم کر دیا. وہ تو مقدمہ ہی نہیں تھا. وہ پریئر ہی نہیں تھی. آپ نے مقدمہ قائم کیا ان کے اوپر کہ وہ انہوں نے پاناما کا مقدمہ قائم کیا. آپ سزا دے رہے ہیں اس کو کاما پہ. ان لوگوں کو الٹا لٹکانا چاہیے حاکم نثار اور اس کے حواریوں کو کہ آپ نے آئین اور قانون سے باہر جا کے کس طرح آپ نے سزا دی ان کو. سر کون لٹکائے گا؟ کیا آپ بیٹھ کے ہم میری بات سنیں. ہم بڑے بڑے چکاندری جو ہے نا بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے ایمانداری کی بات نہیں کرتے, انصاف کی بات نہیں کرتے. اس چیز کا آپ نے مقدمہ قائم کیا تھا. وہ آپ نے ثابت نہیں کر سکے. آپ ناکام ہو گئے. ان کو آپ کو بری کرنا چاہیے تھا. بری کرنے کی بجائے آپ نے کہا جی یہ قصبہ ہے ہلکا اور کامے سے ہم اس کو نائل کرتے ہیں. یہ کس آئین اور قانون کے مطابق اس میں کون سی ایسی دفعہ تھی اس کے مطابق حاکم نثار نے یہ سزا دی تھی. صاحب کے نثار کو الٹا کرنا چاہیے. سر یہ سزا دی تھی. بالکل یہ ہے کہ ہم صبح سے کام دے کے بیٹھ کے کہتے ہیں نواز شریف کا مارا, نواز شریف کا مارا. ہمیں شرم نہیں آتی جو لوگ یہ پوچھتے ہیں. وہ بھائی انصاف تو کرو, اپنی عدالتوں کو ٹھیک کرو, اپنے پاکستان کو صحیح راستے میں چلنے دو. تم بے ایمانوں کو اور بددیانت لوگوں کو آپ نے بٹھا رکھا ہے. وہ دین کا ٹولہ جو ہے آج ہر بات کو الٹا کر دیتے ہیں. اور ہم اٹھ کے بیٹھ کے کہتے ہیں جناب کہ نواز شریف نہیں آنا چاہتا. نواز شریف آپ کے کیا کرے گا؟ آپ نے کیا وفا کی اس کے بعد؟ اس بندے نے آپ کو آدمی دھماکے کر کے بنا چاہیے. قبلہ کمپلیٹ ہو گئی. سن لیں, اب سوال بھی سن لیں. سر آپ کے جذبات ظاہر ہے, آپ کا لیڈر ہے, جذبات اچھے جذبات ہیں سر, آپ کا لیڈر ہے, لیکن ثاقب نثار کو آپ کی حکومت نے لٹکا دیں سر, کون روک رہا ہے؟ سر آپ کیا کہا جائے. نور الحسن تنویر صاحب, آپ نے اپنا تو پورا لیکچر دے دیا میاں صاحب کی محبت میں. آپ نے کہا جی کیوں آ جائیں, یہی اصل بات ہے کہ کیوں آ جائیں. ارے بھائی وطن میں آئے نا جہاں کے 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں, جہاں سزا دی گئی ہے آپ کو, جہاں سے آپ 4 ہفتوں کے لیے چھٹی لے کر گئے تھے کہ جی بیمار بہت زیادہ ہوں. تو آئیے, وطن ہے آپ کا, آپ کی حکومت ہے آپ کی. ثاقب نثار سے گلہ ہے آپ کو, اگر سزا غلط دی گئی ہے تو آپ خود کہہ رہے ہیں تو لٹکا دیں. کس نے منع کیا؟ آپ کی حکومت ہے. اس وقت عمران خان کی حکومت ہوتی تو پھر یہ شکوے کرتے آپ, تو سمجھ میں آتا. آپ کی اپنی حکومت ہے, کون پکڑے گا جناب لاکھ. لیکن آ کر عدالتوں کا سامنا تو کیجئے. آپ سزا یافتہ مجرم ہیں, ملزم نہیں ہیں. اور آپ 4 ہفتوں کا غلط بیانی کر کے گئے. اور جنہوں نے 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پر ضمانت دی تھی, شہباز شریف صاحب, وہ آج پاکستان ہے, کوئی ان کو بھی نہیں پوچھ رہا. تو یہ بھی تو بڑی اہم چیز ہے. جہاں آپ عمران خان پر بات کر رہے ہیں, بالکل درست ہے, 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث ہے قرار باقی کی سزا دی جانی چاہیے. لیکن میاں صاحب سعودی عربیہ تک آ سکتے ہیں, وطن واپس اس لیے نہیں آ رہے کہ جی میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. اور جس نے ناانصافی کی ہے آپ کہہ رہے ہیں جی اس کو لٹکانا چاہیے. ثاقب نثار اور دیگر ان کے جو لوگ تھے ہم نوا, تو آپ کی حکومت ہے, لائیے ایویڈنس اور لٹکا دیجئے. کون منع کرے گا آپ کو؟ اس کا جواب نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں جی یہ بھی بے شرمی ہے کہ کوئی پوچھتا ہے کہ جی نواز شریف کیوں نہیں آ رہا. تو اچھا بھائی یہ بے شرمی ہوگی, نواز شریف صاحب کیوں نہیں آ رہے؟
کل آپ کہیں گے جی شہباز صاحب چلے گئے، پرسوں لوگ پوچھ رہے تھے کہ جی ڈاکٹر صاحب کیوں مفرور ہیں، اپنی حکومت تھی 2018 میں ختم نہیں ہوئی تھی، وزیر خزانہ ہمارا فرار ہو گیا تھا اور پھر واپس آئے ہیں، اور یہ کارنامہ وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں ہم بتائیں گے لوگوں کو کہ ہمارا سب سے بڑا جو کارنامہ 14-15 ماہ کی حکومت کرنے کے بعد یہ ہے کہ جناب ہم نے ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا۔ عمران خان گئے، 17 ارب روپے موجود تھے اور اب 5 ارب سے بظاہر لگتا ہے یہ 5 ارب، لیکن اسٹیٹ بینک کی اگر رپورٹ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں جی 10 ارب روپے چلے، 10 ارب ڈالر اگر موجود بھی ہیں، 17 سے 10 پر آپ آ گئے ہیں۔ عوام کے لیے کیا کیا جناب؟ مہنگائی، غربت، بے روزگاری کیا ختم ہو گئی؟ خان صاحب کی تعریف نہیں کر رہے، لیکن خان صاحب جب گئے تو 180 روپے ڈالر تھا، آج 315 روپے سے زائد ہے اوپن مارکیٹ میں ڈالر۔ میں کس چیز کی بات کروں، اشیاء ضروریہ کی بات کروں آپ سے تو دیکھ لیجئے، آٹا، چینی، دال، سبزیاں، جس کا بھی آپ نام لیں گے وہ 300% اوپر چلی گئی ہے۔ جان بچانے والی ادویات ہوں یا میں بات کروں صحت کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، کسی چیز میں بہتری نہیں آئی ہے۔ یہ عمران خان کی تعریف نہیں ہے، یہ حکومت کی اس نااہلی کی میں بات کر رہا ہوں کہ 13 جماعتیں جو ملک چلا رہی ہیں اس وقت، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ 9 مئی پہ ہم ذکر نہیں کر رہے، 9 مئی پہ ہم بہت پروگرام کر چکے، بارہا کہہ چکے جناب ان سب کو سزائیں دیں جو لوگ ملوث ہیں، لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو لوگ ملوث ہیں آپ پکڑ لیں ان کو اور جیل سے صرف اس بات پر رہائی مل جائے ان کو کہ باہر آ کر ایک پریس کانفرنس کر دیجیے گا کہ میں پی ٹی آئی چھوڑنا کا اعلان کرتا ہوں، اس کے بعد آپ پوچھیں نہ اس شخص کو، تو یہ بھی ظاہر ہے آئین اور قانون کے تحت۔ علی طاہر صاحب ہمارے ساتھ، اچھا جی چلیں جی، بہت شکریہ نور الحسن تنویر صاحب آپ کا۔ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، ہم نے کوشش کی آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھیں اور آپ کے سامنے یہ جو نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، خاص طور پر پی ٹی آئی کے جو رہنما آج شاہ محمود قریشی صاحب سے ملے اور پارٹی چھوڑنے میں آمادہ کرنے کی کوشش کی، دیکھیں اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ نیا گروپ بنے گا یہ، یا یہ پیغام لے کر گئے تھے جہانگیر خان ترین کا اور وہ چاہتے تھے کہ اس چھتری تلے آ جائیں اور ایک نیا پریشر گروپ کہہ لیں، آپ اسے نئی پارٹی کے اناؤنسمنٹ کہہ لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نئی پارٹی بنانے والے ہیں، ہو سکتا ہے اس پر کوئی بات ڈیولپمنٹ ہو جائے، اور لیکن شیخ رشید صاحب کے بیان سے تو لگتا ہے کہ ان کے اوپر کچھ دباؤ یقیناً ہے۔ ایک تو روپوش ہیں، پھر انہوں نے وہاں سے کہا ہے کہ القادری ٹرسٹ میں جھوٹی گواہی دینے کے بجائے موت کو ترجیح دوں گا، اس کا مطلب دباؤ ہے، لیکن اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے ان تمام چیزوں پر۔ القادری ٹرسٹ کیس میں عمران خان ہوں، ان کی وائف ہوں یا کسی اور کا نام آ رہا ہے، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے، عدالتوں کے ذریعے سزائیں ضرور دلوائیں، لیکن آئین اور قانون کے خلاف کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید کرتا ہوں پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ مولا نگہبان۔